نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ سے حیا کیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے حیا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے سر اور سر کے اندر تصورات ہیں ان کی نگرانی کیا کرو، جو تمہارا پیٹ ہے اور پیٹ کے اندر جو کچھ بھی جاتا ہے اس کی بھی نگرانی کیا کرو، اور موت کے بعد کے معاملات کی جو ہے نا وہ تیاری کیا کرو اور اسے یاد رکھا کرو۔ جس نے یہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی ہے، بلکہ حیا کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شرم و حیا یہ بہت بڑا انعام ہے، بلکہ ہماری زندگی میں یہ خوبصورتی کا نام ہے۔ انسان کے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے اور دین محمدی کی پہچان شرم و حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ بلکہ میں نے پڑھا، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو رستے میں ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا۔ اب سمجھانے کے الفاظ یہ تھے کہ میرے بھائی، تم بڑے شرمیلے ہو، تم میں بڑی شرم و حیا ہے، تو شرمیلا پن اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے اور آپ نے فرمایا، وہ میرے غلام، اسے چھوڑ دو، یہ شرمیلا پن، یہ شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نبی کریم نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آج جس قدر ہماری نسل جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کی طرف جا رہی ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس سے شرم و حیا کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا، فرمایا کہ اذ لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جا تو پھر اپنی مرضی کیا کر۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو اسے پھر چھوٹ دے دی جاتی ہے، ڈیل دے دی جاتی ہے۔ تو بے حیا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو لوگوں کو حیا کا درس دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے برہنہ نہ ہوا کرو۔ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے برہنہ نہ ہوا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اکیلے میں کیا بندہ برہنہ ہو سکتا ہے، یعنی لباس جو ہے نا وہ اتار سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے شرم و حیا کی جائے۔ آج جس دور میں، جس فتنے کے دور میں ہم موجود ہیں، ہمیں سنبھلنا ہوگا، بلکہ اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہوگا، تاکہ ہماری نسلیں بے راروی کا شکار نہ ہو جائیں۔ فحاشی اور عریانی جو مغرب کی طرف سے ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہے، بے حیائی جو آ رہی ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حیا کا درس دیں اور با حیا بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اپنے یعنی صحابہ اپنے غلاموں کو یہی درس دیا کہ تم با حیا بن جاؤ۔ جو با حیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔